من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصل سابق ہاں فاصل سابع میں ہم پہنچے ہوئے ہیں اور فاصل سابع میں ہو رہی ہے کہ بات کہ خاتون کا جو خون ہے وہ 10 سے آگے تجاوز اور غیر فرائض سے جاری ہے، تو کہا یہ خاتون اگر وقتی عددی آئے تو اپنی وقت اور عدد جو تھا وہیں تک حیض قرار دے، اس کے بعد والے کو استحاضہ چاہے صفات جیسی بھی ہوں استحاضہ، اور اگر یہ جس کا تجاوز کر گیا ہے 10 سے آگے وہ ہے مبتدعہ یا مضطربہ، تو ان کا وظیفہ پہلا جو ہتھیار ہے وہ تمیز ہے، تمیز دیں، جو واجد الصفات ہے وہ حیض ہوگا اور جو فاقد الصفات ہے وہ استحاضہ ہوگا، لیکن اپنی شرائط کا خیال رکھیں کہ جس کو حیض قرار دے رہی ہے اس سے پہلے والا حیض پچھلے زمانے والے، اور اس میں 10 دن کا فاصلہ بھی رکھنا ہے، اور جس کو حیض قرار دے رہی ہے وہ 3 دن کم از کم ہو، اور جس کو حیض قرار دے رہی ہے صفات والا وہ 10 سے زیادہ بھی نہ ہو، تو پھر تو حیض ہے۔ 3 سے کم ہے یا سرخ جو ہے وہ پھر پیلا شروع ہو گیا، یا 10 سے زیادہ ہے سرخ 12 دن تک چلا گیا پھر پیلا شروع ہوا ہے، اس صورت میں کیا کرے گی؟ کہا اس صورت میں اس نے جو 3 سے کم ہے اس کے ساتھ 1 دن بڑھانا ہے، تقلید کرے گی خواتین کی عادت اور روایات کے ذریعے سے، 1 2 دن 3 دن جتنے بھی بڑھانے پڑیں گے پیلے والے ملا کے حیض بنا لیں گے، اور اگر 10 سے زیادہ ہے سارا سرخ 12 دن تک ہے تو کچھ دن کم کرے گی تقلید کے ذریعے سے یا عدد و روایات کے ذریعے سے کم کر کے جو باقی دن بچیں گے 7 بنتے ہیں 6 بنتے ہیں وہ حیض قرار دے گی۔ تو اس نے تمیز نہیں ہے تو پھر یا تو خواتین کی طرف پہلے رجوع کرنا ہے، خواتین کی طرف رجوع مبتدعہ میں فتویٰ ہے اور مضطربہ میں احتیاط واجب، اور اگر خواتین کی تقلید نہیں ہو سکتی، اقتداء نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا اپنا پرابلم ہے، مثلا وہ ساری مضطربہ ہیں فرض کرو جس کے ارد گرد رہ رہے ہیں، تو پھر اس نے عدد و روایات کو معیار بنانا ہے اور ایسا عدد رکھے گی جس کے بارے میں اس کے ساتھ غیر مناسب ہونے کا اطمینان نہ ہو۔ اگر کسی عدد کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے، وہ عدد معین نہیں کرے گی۔ جس کو اطمینان ہے کہ 9 عدد میرا نہیں ہو سکتا، 9 دن تک حیض یہ نہیں ہو سکتا، یا 10 دن تک حیض نہیں ہو سکتا، تو 9 اور 10 دن قرار نہیں دے گی، کام کرے گی۔ اور اطمینان ہے کہ بھائی 3 دن نہیں ہو سکتا تو پھر 3 قرار نہ دے، تھوڑا زیادہ قرار دے، جس کے بارے میں اطمینان ہے وہ قرار نہیں دے۔ اچھا مضطربہ نے بھی یہی ہے، تمیز نہیں تو اقتداء النساء، اور اقتداء النساء نہیں ہو سکتی تو پھر عدد الروایات۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، مضطربہ کی اگر عادت ناقصہ ہو، ابھی بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے عادت ناقصہ، اگر مضطربہ کی عادت ناقصہ ہو تو جو عدد قرار دے رہی ہے نا تمیز کے ذریعے یا کیا نام ہے عدد الروایات کے ذریعے سے یا اقتداء کے ذریعے، مبتدعہ کی بات، مضطربہ کی بات ہو رہی ہے، جس کی مبتدعہ کی تو عادت نہ ناقصہ ہے نہ کاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مضطربہ کی عادت ناقصہ ہو سکتی ہے، بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے۔ تو یہ عدد جو قرار دے ایسا عدد قرار دے جو عادت ناقصہ کے مخالف بھی نہ ہو۔ عادت ناقصہ یہ ہے کہ اس کو سابقاً تو اس کی ایک عادت ہوتی تھی نا، یہ مضطربہ بعد میں بنی ہے، مثلا اس کی عادت تھی، پھر اس کو حمل ہوا، حمل بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد سے اس کا کام خراب ہو گیا، مضطربہ ہو گئی، نظام اس کا گڑبڑ ہو گیا، یا کوئی اور ٹینشن بیماریاں ذہنی ان کی وجہ سے اس کا نظام خراب ہو گیا۔ پہلے ایک عادت ہوتی تھی، اب جو پہلے ہوتی تھی وہ اس کو ساری یاد نہیں ہے کتنی ہوتی تھی کہ اتنی ہی قرار دے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میری خون جو ہوتا تھا وہ 5 دن سے کم نہیں ہوتا تھا، تو اب جو عدد قرار دینا ہے 5 سے کم قرار نہ دینا،
اس کو جو یاد ہے تھوڑا تھوڑا کہ میرا خون 5 سے کم نہیں ہوتا تھا، تو آپ جو عدد قرار دے رہے ہیں وہ بھی 5 سے کم قرار نہ دیں کہ 5 سے کم قرار دیا تو اس کی جو عدد نقص ہے اس کو تھوڑی یاد ہے تو اس کی مخالفت ہو رہی ہے، لہٰذا آپ 5 سے 5 سے زیادہ کریں، 6 قرار دیں۔ جب عدد اور روایات کے ذریعے سے کر رہی ہے یا اقتدا کر رہی ہے تو 5 سے زیادہ کچھ عدد رکھے، کم نہ رکھے۔ اور اگر اس کو وہ والی 5 والی بات یاد نہیں ہے، یہ والی بات یاد ہے کہ میرا عدد 8 سے زیادہ نہیں تھا، 8 سے کم تھا، تو اب ایسا عدد نہ رکھے جو 8 سے زیادہ اور 9 اور 10 دن خون قرار نہ دے، کیونکہ اس کو یاد آ رہا ہے کہ 8 سے کم تھا، پتہ نہیں کتنا تھا یہ پتہ نہیں ہے، تو پھر 8 سے زیادہ تو نہ رکھے نا، جو کچھ یاد ہے اس کی تو مخالفت نہ کرے۔ یہ اکثر والی جانب اس کو علم ہے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا عدد جو تھا وہ 5 اور 8 کے درمیان تھا، اب اسی کے درمیان ہی رکھے عدد، نہ 5 سے کم رکھے اور نہ ہی 8 سے زیادہ، یعنی جو اس کی عادت ناقصہ جو اسے تھوڑی سی یاد آ رہی ہے، عدد ایسا رکھے جو اس کے ساتھ بھی اتفاق کر رہا۔ واضح؟ یہ یہاں ہم پہنچ گئے تھے۔ اما اذا کانت ھذا اذا لم تکن ذات عادہ اصلاً، یہ اس مضطربہ کی بات ہو رہی تھی پیچھے کہ تمیز اقتداء یا عدد و روایات، یہ اس مضطربہ کی بات ہو رہی ہے جس کی کوئی عادت ہی نہیں تھی یا جس کو کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی مضطربہ ہے جس کی پہلے ایک عادت تھی اور کچھ اس کو یاد ہے، یعنی عادت ناقصہ۔ اما اذا کانت ذات عادہ، عادت والی ہے لیکن عادت پکی نہیں ہے نا، ناقصہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہوتا تھا، علم اجمالی سا ہے اس کو۔ یہاں سے اب بات چل رہی ہے، یہیں سے ایک بات یاد رکھنا۔ کیا بات؟ ابھی یہاں ایک آپ کو قاعدہ دیتا چلوں جو یہیں تطبیق ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی اور آگے بھی ہوگی بار بار، وہ یہ ہے کہ بھئی خاتون نے جو عدد و روایات کے مطابق ایک عدد رکھنا ہے، وہ عدد ایسا رکھے جو اس کے علم اجمالی کے مخالف نہ ہو، اس کے علم اجمالی کے مخالف نہ ہو۔ یہاں سے یہی بات چلے گی، اگلے صفحے میں بھی ہوگی، اس کے بعد والی میں بھی ہوگی، اس طرح چلتی رہے گی۔ تو علم اجمالی اگر خاتون کو ہے، اس کی مخالفت نہ ہو، ایسا عدد رکھے بس۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اما اذا کانت ذات عادہ، عادت ہے اس کی، ایام اس کے ہیں معین تھے لیکن ناقص عادت ہے، یعنی اس کو تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن تھے۔ یہ آگے لکھ رہا ہے بیان کانا لایام دمہا عدد، کہ اس کے سابق زمانے میں خون کے دنوں کا ایک عدد تھا، کانا تھا، فوق ثلاثہ، 3 سے اوپر ایک عدد تھا، لا ینقص الدم عنہ، خون اس سے کم نہیں ہوگا اس عدد سے، تو لہذا کوئی اب جو عدد تعیین کرے تو اس عدد کی مخالفت نہ ہو جو اجمالاً اس کو پتہ ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ مثلاً مثال دیں، ان لم تکن ترى الدم اقل من 5 ایام، پچھلے زمانوں میں یہ 5 سے کم خون نہیں دیکھتی تھی، 5 سے اوپر ہی ہوتا تھا، تو اب جو عدد رکھنا ہے وہ بھی 5 سے کم نہ رکھے، 5 اور 5 سے اوپر ہی رکھے۔ اس کو اختیار دیا ہے نا کل ہم نے، جو بھی عدد رکھتی ہو رکھ لو، 3 سے 10 دن تک کوئی عدد بناتی ہو بنا لو۔ تو یہ علم اجمالی جو اس کو ہے کہ جی 5 سے کم نہیں ہوتا تھا، تو اب اس علم اجمالی کی مخالفت نہ کرے، 5 رکھے کم از کم، 6 دن رکھے، 7 دن رکھے، 3 دن نہ رکھے، 4 دن نہ رکھے، کیونکہ اپنے علم اجمالی کی مخالفت کر رہی ہو۔ او کان لہا عدد دون الاشرا، یا اس کو یہ علم اجمالی ہے کہ میرا ایک عدد تھا جو 10 سے کم تھا، لا تزید علیہ، کہ اب جو حیض ہے اس لا تزید، یہ اور آتا، یہ ہے یا کی ضمیر اس خاتون کی طرف جا رہی ہے کہ میرا ایک عدد تھا اور اب میں اس سے زیادہ خون نہیں دیکھوں گی، اتنا ہی دیکھوں گی، وہ عدد 10 سے کم تھا، تو لہذا آپ 10 دن نہ رکھے نا، اس کو علم ہے نا کہ وہ عدد 10 سے کم تھا اور میرا اب کا خون بھی 10 سے اس عدد سے زیادہ نہیں ہوگا، تو پھر 10 دن تو نہ رکھے نا، پھر اس علم اجمالی والا عدد جو ہے اس جتنا رکھے۔ مثلا اس کو ہے نا کہ 10 سے کم تھا، مثلا 8 دن، 8 تک تھا،
9 اور 10 نہیں تھے، تو اب جو عدد الروایات رکھ رہی ہے وہ بھی 9 اور 10 دن نہ رکھے، کم رکھے، تاکہ اپنے علم اجمالی کی مخالفت نہ ہو۔ کان لم تکن ترا الدم اکثر من 8 ایام، مثلا اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھئی میں خون جو دیکھتی تھی جب میری عادت ہوتی تھی تو وہ 8 دن سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، 8 سے کم یا 8 ہوتا تھا، تو اب یہ اگر عدد رکھ رہی ہو 10 تو اپنے اس علم اجمالی کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ او کانا لہا عدد من کلل جانبین، دونوں جانب سے اس کو یاد آ رہا ہے، علم اجمالی کے طور پر عدد یاد آ رہا ہے کہ میرا قلت اور کثرت دونوں جانب سے ایک عدد تھا، کہ میرا حیض جو ہوتا تھا پچھلے زمانوں میں وہ 5 دن سے کم نہیں ہوتا تھا اور 8 دن سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو اب 3 دن نہ رکھے کیونکہ 5 سے کم تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور 9 اور 10 دن بھی نہ رکھے کیونکہ 8 سے زیادہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو 5 اور 8 کے درمیان کوئی عدد رکھے تاکہ علم اجمالی کی مخالفت نہ ہو۔ کان لم تکن ترا الدم اقل من 5 ولا اکثر من 8، کہ میں نہیں دیکھتی تھی 5 سے کم اور 8 سے زیادہ، ایسے والا نہیں ہوتا تھا، 5 اور 8 کے درمیان ہی ہوتا تھا میرا پچھلے زمانوں میں، تو اب ان صورتوں میں فلیس لہا ان تاخذ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تاخذ العدد بأحد ضوابط الثلاثہ، کہ ایسا عدد اخذ کرے ان 3 طریقوں کے ذریعے سے، تمیز، اقتداء یا عدد الروایات، ان کے ذریعے سے ایسا عدد پکڑے جو عدد فی مورد منافاتہا ما تلک العادہ ناقصہ، جو عدد اس کو مورد منافات میں داخل کر دے عادت ناقصہ کے ساتھ، ایسا عدد نہ پکڑے۔ ان تاخذ کے آگے عدد کا وہ مفعول بے معذوف ہے، واضح؟ تو اب ایسا عدد نہ پکڑے، 3 طریقے تمیز آیا، اقتداء یا عدد الروایات، ان کے ذریعے سے اس نے ایک عدد معین کرنا، ایسا عدد معین نہ کرے جو اس کو مقام منافات میں مورد منافات ہا کی ضمیر جو ہے اس خاتون کی طرف پلٹاؤ نا، کہ اس خاتون کو مقام منافات تک لے جا رہا ہو، یعنی مخالفت العلم الاجمالی پر نہ لے جائے، ما تلک العادہ ناقصہ، یہ ختم۔ ناسیہ بن گئی، ہاں یہ عورت ناسیہ بن گئی، جی، ایک لحاظ ناسیہ مکمل نہیں ہے نا، اس کو یاد تو پڑ رہا ہے، اب یہ ہے مضطربہ، کبھی کیا اور کبھی کیا اس کا حالات ہوتے ہیں، اور کوئی ایک اس کا مسئلہ وہ ہے ہی نہیں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا پیچھے والا وہ عادت کا پتہ ہے، اور وہ عادت بس جو تھوڑی تھوڑی یاد ہے تو وہ ادھر اس میں ضامی کرے جو اپنا عادت بنا رہی ہے، اس جو یاد پڑ رہا ہے اس کی مخالفت نہ کرے، تو یہ وہ مضطربہ ہے جس کو اپنی عادت کچھ یاد ہے اور کچھ بھولی ہوئی ہے، واضح؟ اور پیچھے بھی پچھلے زمانوں میں بھی یہ عددیہ نہیں تھی، پچھلے زمانوں میں بھی یہ مضطربہ تھی، بس یہ فرق کرنا ہے، پچھلے زمانوں میں جو اس کو یاد آ رہا ہے نا یہ مضطربہ تھی، یعنی میرا خون 8 اور 5 کے درمیان، کسی مہینے میں 5، کسی مہینے میں 6، کسی مہینے میں 7 اور کسی مہینے میں 8، یہ عادت تو نہیں ہے نا، تو یہ حالت ہوتی تھی پیچھے، اور اب بہرحال یہاں سے لفظ ناسیہ ہم نکال لیں کہ میرا عدد کسی مہینے میں مثلا 6 ہوتا تھا، کسی میں 7 ہوتا تھا، کسی میں 8 ہوتا تھا، کسی میں 5 ہوتا تھا، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ حالت ہوتی تھی، تو اس کی کوئی یہ اس کو عددیہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو وقتیہ بھی ہم نہیں، تو یہ ان زمانوں میں جب ٹھیک تھی تب بھی مضطربہ تھی اور اب بھی مضطربہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ مضطربہ ہے اور اوپر سے خون 10 سے تجاوز بھی کر جاتا ہے، یہ والی فصل صابے میں آئی ہوئی ہے، تو اب یہ والی جو ہے اپنی وہ پچھلی صحت والے دنوں کی مخالفت نہ کریں، جس کے بارے میں اس کو کچھ علم اجمالی ہے، تفصیل تو اس وقت بھی اس کو پتہ نہیں تھی نا کہ میرے کتنے دن ہیں،
اجمالاً پتہ تھا کہ بھئی میرا خون 10 سے تجاوز نہیں کرتا اور 3 سے کم نہیں ہوتا، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ پھر عادہ ناقصہ کی بھی اور تفصیل کرنی پڑے گی۔ ہاں عادہ ناقصہ کی ہاں وہ بھی اور تفصیل کرنی پڑے گی، کیا یعنی اس کی عادت تھی لیکن پوری نہیں تھی، ناقص تھی۔ یعنی ایک یہ اس کی کرے نا کہ بھئی اس کی یہ عادت تو تھی کہ اس کا خون 5 سے کم نہیں ہوتا تھا، اب کتنا ہوتا تھا یہ عادت کی تعین ہے، یہ عادت ناقصہ ہی بن گئی۔ یا اس کی یہ عادت تھی کہ اس کا خون 8 سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، کتنا ہوتا تھا یہ پتہ نہیں، 8 سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو کبھی کتنا ہوتا تھا، تو یہ اس وقت بھی مضطربہ تھی، اب بھی مضطربہ ہے، بس اس وقت خون 10 سے آگے نہیں جاتا تھا، اب خون 10 سے آگے جا رہا ہے، تو کہا اس کی عدد رکھیں تو پچھلے زمانوں کے ساتھ کوئی مخالف عدد نہ رکھیں۔ جی یہ ختم۔ اب یہاں سے بات چل رہی ہے ناسیہ کی۔ اب اس مضطربہ کو ہم نے ناسیہ نہیں بنایا ہے، اگر وہ کچھ الفاظ ایسے نکل گئے ہم سے جو ناسیہ کی طرح جھکاؤ کر رہے تھے تو اب واپس آتی ہے، ناسیہ نہیں بنانا اس کو۔ یہ پہلے بھی مضطربہ تھی اور اب بھی مضطربہ ہے، اس وقت مضطربہ 10 سے تجاوز نہیں ہوتا تھا، اب اس کا 10 سے تجاوز ہو جاتا ہے، تو اس کا پچھلے اضطراب کی مخالفت نہ بناؤ۔ اب جو عدد رکھ رہے ہو سابقہ زمانوں کے اضطراب کی مخالف نہ بنا۔ اب ہے آگے ہے خاتون، سابقہ زمانوں میں عددیہ ہوتی تھی، اب یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ سابقہ زمانوں میں عددیہ ہوتی تھی، اب اس کا خون 10 سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، خون 10 سے تجاوز کر جاتا ہے، تو یہ والی اب کتنے دن حیض قرار تھی؟ کا سابقہ دن کتنے ہوتے تھے؟ اب بھول گئے ناسیہ۔ سابقہ زمانے میں عددیہ تھی، اب اس کو وہ عدد بھول گیا ہے اور خون بھی 10 سے تجاوز، تو اب یہ کیا کرے؟ کہا اس کا بھی وہی حکم ہے جو آپ نے پڑھے ہیں، 3 پیمانے 3 معیار پڑھے ہیں مبتدیہ کے، کہا اس کے وہی ہیں کہ پہلے یہ تمیز کی طرف رجوع کرے، تمیز سے کام نہیں چل رہا ہے تو پھر اقتداء کرے گی، اقتداء سے کام نہیں چل رہا ہے تو عدد و روایات اس کا معیار ہوگا۔ واضح؟ بس اس کے بھی کوئی علم اجمالی وغیرہ ہے تو اس کی مخالفت نہ کراؤ، جو بھی عدد رکھتے ہو تمیز کے ذریعے سے، اقتداء کے ذریعے سے، عدد و روایات کے ذریعے سے اس کے دن معین کرتے ہو نا، تو اس کا اگر علم اجمالی کوئی ہے تو اس کی مخالفت نہ کرو، اگر علم اجمالی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، علم اجمالی ہے تو اس کا بھی خیال رکھو۔ علم اجمالی کیسے کہ مثلا اس کو اجمالاً پتہ ہے کہ میرے دن مثلا جیسے اس مضطربہ کے تھے کہ جی 5 سے کم نہیں ہوتے تھے، تو اب آپ جو عدد رکھ رہے ہیں وہ 5 سے کم نہ رکھو، اس کو علم ہے کہ میرے دن 8 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو اب بھی آپ جو عدد رکھ رہے ہیں وہ 8 سے زیادہ نہ رکھو، تو اس میں بھی خیال رکھنا۔ بات ساری تقریباً ہوئی ہے، مبتدیہ والی ہے، مبتدیہ۔ ہاں تمیز میں تو مطلقاً نہیں کہا تھا، جب تمیز ہو جائے تو اس میں اجمالی کی بات تو نہیں تھی، پیچھے تو بات مطلقاً ہم نے کی ہے نا مبتدیہ کے لیے، اس کے تو کوئی پچھلے زمانے میں تو وہ بالغ ہی نہیں تھی، اس میں تو ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ تمیز دیں، جتنے بن جائیں بن جائیں، تمیز نہیں ہو سکتی تو اقتداء النساء سے جتنے دن بن جائیں بن جائیں، وہ نہیں تو عدد و روایات جتنے رکھتے ہو رکھ لو، یہ مبتدیہ تھی، اس کے پچھلی کوئی علم اجمالی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ خاتون جو عددیہ تھی، اس کو عدد بھول چکا ہے، خون 10 سے زیادہ ہے، اس کو بذریعہ تمیز ایسا عدد رکھو جو پچھلے علم اجمالی اگر ہے تو اس کا مخالف ہو، یا بذریعہ اقتداء ایسا عدد رکھو جو پچھلا علم اجمالی اگر ہے تو اس کے مخالف عدد نہ رکھو، یا بذریعہ روایات عدد و روایات ایسا عدد رکھو اگر پیچھے کا کوئی علم اجمالی ہے تو اس سے مخالف نہ ہو، بس یہی ہے۔ تو اب ہم کتنی خواتین پڑھ چکے؟ پہلے ہم نے پڑھا ہے وقتیہ عددیہ، وقتیہ بھی تھی عددیہ بھی، اس کا بڑا آسان تھا، یہ حکم تجاوز الدامن الاشرا والی فصل۔ پھر مبتدیہ پڑھی ہے، اس کے 3 معیار، مضطربہ کے بھی 3، بس عادت ناقصہ والی صورت ہے تو اس کا مخالف عدد نہ رکھو۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں عددیہ، جس کا 10 سے تجاوز ہے اور اس کو اپنا عدد بھی بھول گیا ہے، تو اس کے بھی یہی 3 معیار ہیں،
علم اجمالی والی صورت میں ایسا عدد نہ رکھو جو علم اجمالی کا مخالف بن رہا۔ اذا کانت ذات آدھا عددیہ تھی فقط، وقتیہ نہیں تھی ساتھ، وناسیت عادتہا، اور عادت بھول گئی ہے، ناسیہ بن گئی ہے۔ اب یہاں سے ناسیہ کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ناسیہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیچھے تھی تو اب ناسیہ بنی ہے نا، تو پیچھے عددیہ تھی یا پیچھے وقتیہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ پیچھے کیا تھی۔ یہاں ہے کہ پیچھے عددیہ تھی اور اپنی عادت بھول چکی ہے۔ ثم رات الدم ثلاثت ایام او اکثر، 3 دن دیکھا ہے یا 3 سے زیادہ دیکھا ہے اور 10 سے زیادہ نہیں ہے تو پھر تو سارا ہی حیض ہے، 10 سے تجاوز ہی نہیں کیا، سارا ہی حیض۔ ولم یتجاوز العشرہ تو کان جمیعہ حیضا، اس میں ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہماری فاصل میں ہے تجاوز نہیں العشرہ، یہ تو ایسے ہی ذکر کر دیا ہے۔ اما اذا تجاوزہا، 10 سے زیادہ ہے خون، تو فحکمہا فی تلکا فی ذالک کلہ ہی، اس خاتون کا حکم سارے کا سارا وہی ہوگا حکم المبتدیہ، جو ابھی مبتدیہ کا ہے کہ اس کے 3 معیار تھے، تمیز، ابتدا، عدد و روایات۔ المتقدم فی المسئلہ السابقہ کا وہی حکم ہے، لیکن تمتاز آنا فی موردین، سارا وہی ہے لیکن 2 مورد میں اس کا اور اس کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ 2 مورد ان میں اس کے پاس علم اجمالی ہے، اور مبتدیہ کے پاس تو سابقہ تھا ہی کچھ نہیں کہ علم اجمالی ہو، مبتدیہ ہے۔ اچھا، پہلا مورد کہ بھائی عدد جو آپ رکھ رہے ہیں وہ اس کو جو یاد آ رہا ہے نا اجمالاً، اس سے آپ کم رکھ رہے ہیں، تو کہا ایسا نہ کرو، اس کو اجمالاً جو یاد آ رہا ہے اس سے کم نہ رکھو۔ مثلا اس کو یاد آ رہا ہے کہ جب میں صحیح ہوتی تھی تو میرا عدد یا 8 دن ہوتا تھا یا 9 دن ہوتا تھا، اب آپ اس کا 6 رکھ رہے ہیں تمیز کے ذریعے سے یا اقتداء کے ذریعے سے یا عدد و روایات کے ذریعے 6 رکھتے ہو، تو یہ 6 کم ہے نا اس کا جو علم اجمالی ہے، اس کو یاد تو نہیں ہے نا کتنا تھا، یا کا 7 تھا یا 8 تھا یا 9 تھا، اس طرح، تو کم از کم جو تھا 7 اتنا تو رکھو، علم اجمالی کی جو کم از کم طرف ہے، جو یقینی تھی اوپر والی تھی، یعنی 8 اگر تھی تو 7 تو یقیناً تھی نا، 9 تھے تو 7 تو یقیناً، تو اس کو ہے کہ یا 8 تھا یا 9 تھا، تو جو یقینی کیا ہے، 9 ہوں تو 8 یقیناً ہے، جو 9 نہ ہوں تو 8 خود یقیناً ہے، تو یہ علم اجمالی ہے 8 اور 9 کے درمیان، تو اب آپ 6 نہ رکھیں، 8 رکھو جو قدر متیقن ہے۔ یہ ایک صورت ہے جہاں اس کا اور مبتدیہ کا فرق آ گیا، مبتدیہ کی تو یہ حالت ہی نہیں تھی نا، یہ پہلی صورت ہے۔ 2 موارد میں فرق کریں، ما اذا کان العدد الذي یقتضیہ احد الضوابط الثلاثہ المتقدمہ، 3 ضوابط تمیز، اقتداء، عدد و روایات، وہ جو عدد ہمیں دے رہی ہیں نا وہ ہے عدد مثلا 6 جو دے رہی ہیں، اقل من المقدار المتیقن من عادت، اس کی جو قدر متیقن ہے عادت جو تھی پیچھے، عادت اس میں سے جو اس کو قدر متیقن یاد ہے اس سے آپ کم عدد رکھ رہے ہیں ان 3 معیارات کے ذریعے سے، تو ایسا نہ کریں۔ کما مثلا اذا کان العدد المفروض المعین بالتمیز او بالاقتداء او بالعدد روایات، آپ جو عدد فرض کر رہے ہیں وہ ہے مثلا 7 وہ ہے یا تالم، یہ علم اجمالی رکھتی ہے، تالم سے مراد یا علم اجمالی ہے، تفصیلی ہوتا تو پھر مسئلہ کیا ہے، یہ علم اجمالی رکھتی ہے، نسیان نہیں ہوتا ہے یا تالم ان عادت المنسیہ، کہ وہ عادت جو اسے بھول گئی ہے، اما کانت 8 و 9، وہ یا تو 8 تھی یا 9 تھی، تو اب قدر متیقن 8 اور 9 میں سے 8 ہی بنے گی نا جو یقیناً تھی۔ ففی مثل ذالک لا بد ان تجعل القدر المتیقن من عادت حیضا، آپ اتنے دن رکھیں جو قدر متیقن کے موافق ہو، یعنی 8 دن، وہ 8 فی المثال، جو اس مثال میں 8 بنتا ہے۔ ایک یہ مورد ہے۔ دوسرا مورد کہ آپ جو عدد رکھ رہے ہیں نا وہ علم اجمالی سے بڑا ہے، آپ تمیز کے ذریعے سے، آپ اقتداء کے ذریعے سے، آپ عدد و روایات کے ذریعے سے مثلا 8 دن رکھ رہے ہیں، اور اس کو علم اجمالی ہے کہ میری پیچھے زمانوں میں 5 یا 6 دن ہوتے تھے، ابھی آپ کتنے رکھ رہے ہیں 8، تو
تو مولانا صاحب کچھ نیچے آ جاؤ تاکہ اس کے علم اجمالی کی مخالفت نہ ہو. 5 اور 6 میں سے جو آپ 8 رکھ رہے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں یا 5 ہوتے یا 6، تو 8 کے قریب جو ہے وہ رکھو. کیا قریب ہے؟ 6. اور آپ جو 8 فرض کر رہے ہیں نا اس کے قریب تمیز کے ذریعے سے آپ 8 رکھ رہے تھے، کیونکہ 8 دن تک سرخ رہا اور اس کے بعد پیلا ہوا ہے، تو آپ تو 8 رکھ رہے ہیں. اور اس کو یاد آ رہا ہے کہ میری عادت جو تھی وہ یا 5 ہوتی تھی یا 6 تھی، تو اب آپ جو ہے 8 سے نیچے آئیں، کم از کم 6 تک آ جائیں. اور اوپر والے 2 سرخ والے بھی استحاضے میں داخل تمیز کے ذریعے سے، یا اقتداء النساء کے ذریعے سے آپ 8 کر رہے ہیں، دوسری خواتین کی جو 8 ہیں، اور اس کو یاد آ رہا ہے کہ میرے 5 یا 6 ہوتے تھے، تو 8 سے نیچے آئیں. کب کتنے تک نیچے آئیں؟ 6 تک تو آئیں نا، جو اس کو یاد آ رہا ہے. یا 5 تھے یا 6 تھے، 5 تک نہ آئیں، 6 تک آئیں، کیونکہ 5 تک آتے ہو تو وہ تمیز یا اقتداء کی بہت مخالفت ہو جائے گی. ان کو بھی تو ہم معیار قرار دیا، تو 6 تک آؤ. ما اذا کان دوسری صورت ما اذا کان العدد المفروض اکبر من عادتها، اس کو جو عدد یاد آ رہی ہے علم اجمالی کے طور پر، اس سے زیادہ عدد آپ نے رکھ دیا ہے. مولانا نے اس مولوی سے پوچھنے آئی کما اذا کان العدد المفروض 8، ہم نے جو عدد رکھا ہے وہ 8 رکھا ہے. وہی یا تعلم بان عادتها کانت 5 و 6، اس کو علم ہے علم اجمالی کہ میرا عدد یا تو 5 ہے یا 6. ففی مثل ذالک، اس صورت میں لابد ان تجعل اکبر عدد، تو یہاں پر قرار دیا جائے گا اکبر عدد. 5 اور 6 میں اکبر کون ہے؟ 6 ہے، 6 قرار دیا. تحتمل، جس کا اس کو احتمال ہے کہ انہو کانا عادتا لہا، کہ یہ جو تھا اس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ میری عادت تھا. تو یہ اکبر عدد جو 6 ہے اس کو قرار دیا جائے گا حیضان، حیض قرار دیا جائے گا. یہ تجعل کا فلبے ہے، واہ ہوا 6 فی المثال، ہماری مثال میں وہ 6. تو اس کا علم اجمالی جو ہے اس سے آپ کم رکھ رہے ہیں، تو ایسے نہ کریں. علم اجمالی کی جو کم طرف ہے اتنے تک آپ اوپر ہیں. یعنی آپ 4 رکھ رہے تھے، اس علم اجمالی 5 اور 6 کا تھا، تو آپ 4 چھوڑو 5 تک آ جاؤ. اور آپ زیادہ رکھ رہے ہیں اور اس کو 5 6 کا ہے، آپ 8 رکھ رہے ہیں، تو نازل ہو جاؤ اور 6 تک آ جاؤ. جو آپ کے رکھے ہوئے کے قریب ہے اس تک آؤ. 8 سے نازل ہونا ہے تو 6 قریب ہے نا، 6 رکھو. 4 سے اوپر جانا ہے تو 5 قریب ہے، 5. یہ ختم. اما فی غیر ہذین الموردین، ان 2 موارد میں تو علم اجمالی کی ایک احترام ہے. اگر علم اجمالی نہ ہو، یہ جو یہاں تھا نہ ہو، تو فلا عبرۃ بالعدد المنسی، پھر عدد جو بھول چکا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. سارے احکام مبتدیہ کی طرح ہیں اس کے، تمیز، اقتداء، عدد الروایات، جیسے مبتدیہ چلے یہ بھی ویسے چلے. تو اس کو علم اجمالی نہیں ہے تو مبتدیہ کی طرح ہے. پھر ایک احتیاط مستحب ذکر کر رہے ہیں، وہ سمجھ لو احتیاط مستحب، کہ علم اجمالی تو نہیں ہے کہ ہم وہ والی 2 صورتیں بنائیں جو بنائیں گے. اس کو صرف احتمال ہے. ہم عدد رکھ رہے ہیں اس کے لیے 5، اس کو احتمال ہے کہ میری عادت 7 8 دن ہوتی تھی. احتمال ہے، علم نہیں ہے. علم اجمالی تو ہو جاتا تھا، احتمال ہو جاتی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ احتمال کی صورت میں آپ احتمال کی پرواہ نہ کریں. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ 5 جو آپ نے عدد رکھا اتنے تک تو ہے. 6 اور 7 جو اس کا اوپر احتمال ہے اس میں احتیاط کر لے کہ حیض والے محرمات سے بچ جائے اور استحاضہ والے اعمال انجام دے. احتیاط مستحب، ورنہ اس نے استحاضہ والے کام ہی کرنے ہیں سارے. 5 تک عدد آپ نے رکھ دیا اور وہی ہے، کیونکہ علم اجمالی تو ہے ہی نہیں. ولیکن اذا احتملت العادہ فیما زاد علی العدد المفروض، اگر اس کو احتمال ہے کہ جو عدد میرے لیے فرض کیا ہے مولانا صاحب نے اس سے میری عادت زیادہ تھی، یہ 5 کہہ رہا ہے اور میری عادت 6 7 دن تھی، تو فلاوت الاولا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ 5 تک تو ہے جیسے مولانا نے کہا ہے. اس کے بعد انتعمل فی ہے، یہ جو اوپر زائد مقدار ہے اس میں یہ عمل کرے بالاحتیاط، احتیاط کرے، احتیاط مستحب کرے. کیسے؟ بالجمع بین تروک الحیض و اعمال المستحاضہ. 6 دن 7ویں دن یہ
حیض کے محرمات سے اجتناب کرے اور استحاضہ والے واجبات ادا کرے۔ 6-7 کے بعد تو ہے ہی استحاضہ، وہاں تو احتمال ہی نہیں ہے نا، اوپر 8 9 10 کو تو 11 12 سارا استحاضہ۔ یہ خاتون ختم جو ناسیۃ العدد ہے۔ اب ہے کہ ناسیۃ الوقت کی بات ہو رہی ہے، ٹائم ہے، آگے والا مسئلہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے۔ آگے والا مسئلہ بھی اسی طرح ہے بالکل، لیکن فرق یہ ہے کہ خاتون ناسیہ ہے، اس کا عدد نہیں تھا، اس کا وقت معین ہوتا تھا کہ 5 تاریخ جو تھی نا، ہر زمانے میں اس کا وقت تھا۔ پھر حاملہ ہوئی، ظاہر ہے جب حمل ہوتا ہے تو حیض بند ہو جاتا ہے اکثر خواتین کا، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ حمل کے بعد بچہ ولادت اور دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی حیض بند پتہ نہیں کب جا کے پھر شروع ہو۔ تو ایسی صورت میں جب شروع ہوا تو اس کو سب پیچھے بھول چکا تھا اپنی کب شروع ہوتا تھا، اور اب جو شروع ہوا ہے یہ منظم بھی نہیں ہے، 10 سے تجاوز کر جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا پیچھے کب ہوتا تھا فون۔ واقع میں مثلا ہم واقع کو جانے تو واقع میں اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا 5 کو شروع ہوتا تھا، لیکن اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اب اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ فصل سابق کی مہمان ہے جس میں خون 10 سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ ناسیۃ الوقت کا کیا کریں؟ کب سے حیض قرار دیں؟ کہا اس کا حکم بھی وہی ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے مبتدیٰ والا، کہ تمیز نہیں ہو سکتی تو اقتدا نہیں ہو سکتی تو عدد الروایات، وہی ہے بس۔ یہاں اگر اس کے پاس اگر علم اجمالی آ جائے تو پھر آپ ایسا تمیز کے ذریعے سے یا اقتدا کے ذریعے سے اس کی حیض کی ابتدا کر رہے ہیں اور عدد کی تعیین کر رہے ہیں، ان 3 پیمانوں کے ذریعے سے کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہنا ہے، یہ 3 یہی کام کرتے ہیں، تمیز، اقتدا اور عدد الروایات، ان کا کام ہی یہی ہے کہ کب شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے۔ شروع اور ابتدا انتہا جو آپ معین کر رہے ہیں وہ ایسی معین کریں اگر اس کو علم اجمالی ہے تو اس کی مخالفت، اور اگر علم اجمالی نہیں ہے تو پھر آپ جیسے بھی رکھ دیں۔ واضح؟ تمیز کے ذریعے سے تمیز نہ ہو سکے تو اقتدا وہ نہ ہو سکے تو پھر عدد روایات میں پھر تو آزادی ہوتی ہے، جو بھی رکھ لیں۔ احتیاط مصاب یہ ہے کہ 7 کا عدد رکھیں، جب سے شروع ہو اس کے بعد 7 دن تک تمہارا حیض ہے، باقی استحاضہ ہوتا ہے، ہر مہینے ایسے ہی اس کو کر دیں گے، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تمہیں شفا دے۔ ٹینشن ہے، ہاں ٹینشن ہے۔ یہ جو خواتین نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ان کے لیے ٹینشن ہے، جو ہیں لاپرواہ، پتہ نہیں ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ مسائل ان کے لیے بنتے ہیں یا نہیں، اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے، تو یہ ان کے لیے ٹینشن ہے کہ نمازیں چھوڑ دو، بالکل خاتون ایسے ہو جائے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ نماز سے، نہ زیارت سے، نہ کچھ، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اس کو ایسے لگے، اس کے بعد وہ یہ خون بھی خراب کر دے اور ٹینشن بڑھا دے گا۔ ہم جیسے طالب علم ہیں، گھر میں اگر نجاست بچہ پیشاب کر لے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلا کام ہی ہمارا یہی ہو کہ یہ جگہ پاک کریں گے، مزہ نہیں آتا گھر میں نجاست ہو، اور آنا بھی نہیں چاہیے، ملائکہ نے اس گھر میں آنا ہے، تو نجاست پڑی ہے تو یہ کیا ہے؟ اچھا، اذا کان ذات آدھا وقتیہ، فقط وقتیہ تھی، عدد اس کا معین ہی نہیں تھا، ابتدا اس کی معین ہوتی تھی، فنا سے یا تھا، اپنی عادت بھول گئی، و تجاوز دامن العشرہ، اور خون بھی یہ فاصل سابع والا ہے، فحکم ما تقدم فی المبتدأ من لزوم الرجوع الى التمیز او الرجوع الى بعض النساء اقتداء او اختیار العدد المناسب على التفصیل المتقدم، ولا خصوصیت للمقام، یہاں پر کوئی علیحدہ خصوصیت اس خاتون کے لیے نہیں ہے، وہی سارے مبتدیٰ والی بات ہے، کوئی خاص اس کا حکم نہیں ہے، الا فی موردین، 2 مورد میں اس کا ایک خصوصی حکم ہے، وہ علم اجمالی والے مورد ہیں۔ پہلا مورد اس کو یہ یاد پڑ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ فلاں دن مثلاً ہر مہینے کی 8 چاند کی 8
میں حیض ہوتی تھی. شروع کب ہوتا تھا؟ اگر 3 کو شروع ہوتا تھا، 4 کو شروع ہوتا تھا، 5 کو ہوتا تھا، 2 کو ہوتا تھا، 1 کو ہوتا تھا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. بس 8 مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں حائض ہوتی تھی. تو اب آپ جو تمیز کے علم اجمالی تو کچھ تو آ گیا نا اس کو. 8 کو مجھے یاد ہے کہ جی میں 8 کو جو ہے نا زیارت پہ گئی تھی تو حائض تھا. اس طرح اس کو یاد ہے، وہ 8 تھی. تو یا 8 کو فلاں کام ہوا تھا تو میں حائض تھی. یہ یاد آ گیا کہ 8 والا دن مجھے یاد ہے کہ حیض ہوتا تھا. تو اب آپ جو عدد رکھ رہے ہیں اس میں 8 کو داخل کرنا. تو آپ ابھی عدد معین کر رہے ہیں تمیز کے ذریعے سے یا اقتداء کے ذریعے سے یا عدد و روایت. اس میں 8 کو کہیں داخل کرو، اس کے ادھر شروع کرو، 8 سے شروع کرو، 8 کو داخل کرو. ایسے نہ ہو کہ آپ اس کا خون شروع کرو 10 کے بعد اور لے جاؤ 20 تک مثلا. ایسے نہ کرو. اس کی ابتدا ایسے کراؤ کہ 8 درمیان میں آ جائے. علم اجمالی کی مخالفت نہیں کیا. تو یہ ایک سورہ یہ ہے. مائدہ عالمت، اس کو علم ہے کہ وَأَنَّ زَمَانًا خاصًا، ایک خاص زمانہ، اقل من الثلاثہ جو 3 سے کم ہے، یعنی ایک دن، 8 تاریخ ایک دن ہی بن رہا ہے نا. تو ایک زمان خاص طرافی دم فعلاً، کہ جس میں یہ ابھی بھی خون دیکھ رہی ہے، ابھی جو چل رہا ہے آج کل وہ بھی دیکھ رہی ہے. یہ جو خاص زمانہ تھا نا، جزء من عادت الوقتیہ، یہ اس کی سابقہ عادت کا جز ہوتا تھا 8 تاریخ مثلا. وَلَكِنَّهَا نَاسِيَةٌ مَبْدَأَ الْوَقْتِ وَمُنْتَهَاهَا، اس کو بھولا ہوا ہے کہ شروع میرا کب ہوتا تھا اور ختم کب ہوتا تھا. بس اتنا یاد ہے کہ 8 تاریخ میرا حیض ہوتی تھی. اب فَحُكْمُهَا حِينَئِذٍ، اس کا حکم یہ ہے کہ لزوم التمیز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان. تمیز 2 اور واجد الصفات ہے تو اس 8 تاریخ کو درمیان میں داخل کرو. تمیز کے ذریعے سے عدد کی تعین کر رہے ہو، حیض کی تعین کر رہے ہو، تو اس 8 کو داخل کرو. اما معدم اشتمال علیہ، اگر اس 8 تاریخ والے دن تمیز ہی نہیں بن رہی کیونکہ خون ہی پیلا آ رہا ہے، تو اب اس کو ہم، اور خون سرخ ادھر ادھر ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ فاقدۃ التمیز ہے. تو وہ اب رجوع کرے گی اقتداء النساء کی طرح تاکہ 8 کو داخل کر سکے. اور اقتداء حاصل نہیں ہوئی، 8 کو داخل کرتے کرتے اقتداء بھی ہم سے چلی گئی، تو عدد الروایات ایسا رکھو کہ 8 داخل تاکہ علم اجمالی کی مخالفت. اما عدم الاجتماع علیہ فتعتبر فاقدۃ التمیز، اگر وہ تمیز اس 8 تاریخ کو شامل نہیں ہو رہی تو یہ خاتون فاقدۃ التمیز شمار ہوگی. فتختار العدد المشتمل علیہ الثامن الیوم الثامن، جو معین دن، تو ایسا عدد اختیار کرے اقتداء کے ذریعے سے یا عدد و روایات کے ذریعے سے جو 8 تاریخ کو شامل ہو. التفصیل المتقدم، پیچھے جو تفصیل ہے کہ اقتداء کرنی ہے یا عدد و روایات. یہ ایک صورت ہے اس کے لیے. دوسری کہ اس کو پتہ ہے، علم اجمالی ہے کہ پہلے جو مہینے کے 15 دن ہوتے تھے نا، میرا حیض وہی ہوتا تھا. اب آپ جو تمیز یا عدد و روایات یا اقتداء کے ذریعے سے بعد والی نصف شہر میں آپ حیض قرار نہ دیں، پہلے نصف شہر میں حیض قرار دیں. یہ بھی ایک علم اجمالی کی مخالفت نہیں ہے. واضح ہوا. یہ دوسری صورت، اس کو علم اجمالی ہے کہ پہلے جو نصف شہر ہے، پہلی سے 15 تک، اسی میں حیض ہوتا تھا. اب آپ تمیز عدد و روایات یا اقتداء کے ذریعے سے دوسرے نصف میں حیض رکھ رہے ہیں تو ایسے نہ کریں. اب اس کی تطبیق کر لیں گے آپ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.